بس بھی کر دیں سلمان، اب تو دن کی روشنی پھیل گئی ہے۔ مہک پوری رات سلمان کی شدتوں کو سہ کر اب تھک چکی تھی۔ پوری رات کے جاگے ہوئے تھے، لیکن سلمان تھا کہ اس کی بے خودی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، اس لیے جھنجھاہٹ کے مارے وہ اسے زیادہ انکار بھی نہیں کر پائی، لیکن سردیوں کی طویل رات گزارنے کے بعد اب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ بالآخر بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر سلمان کی منت کی تھی، تب وہ پیچھے ہٹا تھا، لیکن مہک کی خوبصورتی اور حسین چہرے نے تو اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بالآخر اب وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ مہک کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھی۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گئی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سلمان بے خبر سو رہا تھا، اس لیے مہک کو ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک نیند میں جھولتی ہوئی پہنچی تھی۔ کہنے لگی، کون ہے؟ تو اس کی سانس کہنے لگی، بیٹا 9 بج گئے ہیں، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ۔ مہک کا دل چاہا کہ رو دے۔ 7 بجے تو ان کے بیٹے نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ مشکل سے 2 گھنٹے ہی سوئی تھی۔ جب ساسو ماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اس نے ایک ہی نظر سلمان پر ڈالی تھی۔ باخبر سویا ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر واپس آئی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک اس کے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آ گئے تھے۔ اس کی سانس رخسانہ بیگم کہنے لگی، بیٹا سلمان کو اٹھاؤ، کتنی بری بات ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن وہ تو سلمان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ رات بھر جتنی شدت اس نے دکھائی تھی، دل میں کہیں نہ کہیں سلمان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ اس کے پاس جگانے جائے تو پھر سے شروع ہی نہ ہو جائے۔ کہتا تھا، دل نہیں بھر رہا تم سے، بس نہیں چل رہا کہ اس رات کو مزید طویل کر دوں اور تمہاری قربت سے خود کو سریاب کرتا رہوں۔ اس کی باتوں نے مہک کو جانے سے کترانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن رخسانہ بیگم اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں گئی۔ وہ اب بھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ویسے بھی 11 بج چکے تھے۔ وہ سلمان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلانے لگی، کہنے لگی، سلمان جلدی سے نہا کر تیار ہو جائیں، میرے گھر والے بھی آ چکے ہیں، سب ناشتے پر آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ خمار آلود آنکھیں وہ مشکل ہی سلمان نے کھولی تھی۔ جب مہک کا نکھرا نکھرا روپ دیکھا تو پھر سے دماغ پر نئے سرے سے سرشاری چھائی تھی۔ اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ مہک اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے باسختی اس کے اوپر جا گری تھی۔ کہنے لگا، تمہارے پہلو سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ایک تو کمبخت یہ رشتے دار مجھے اس لیے زہر لگتے ہیں، میاں بیوی کو تو وقت گزارنے ہی نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگی، پلیز چھوڑے مجھے، لیکن سلمان نے اپنی منمانی پھر ایک بار کی تھی۔ اس کے بعد ہی اسے چھوڑا تھا اور خود نہانے چلا گیا۔ وہ تنگ ہو کے رہ گئی تھی۔ باہر آیا تو تولیہ اس کے منہ پر پھینکا، کہنے لگا، میں تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے نہا کر تیار ہو جاؤ، پھر سب کو وجہ بھی بتا دینا۔ مہک کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ رو دے، بہرحال وہ جا چکا تھا۔ مہک نے دوبارہ سے غسل کیا اور وہی کپڑے پہن کر تیار ہو کر باہر آ گئی، لیکن سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھ لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سلمان پھر اسے اشارے کر رہا تھا کہ چلو کمرے میں، لیکن وہ تنگ آ چکی تھی۔ رخسانہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں مصروف رہی، لیکن سلمان بار بار اپنی نظروں سے اسے کمرے میں جانے کے اشارے کر رہا تھا۔ مہک کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ غصے میں آ کے سلمان کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بھی بڑی زور سے مارا تھا۔ رخسانہ بیگم کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، پتہ نہیں۔ بہرحال وہ کمرے میں نہیں گئی۔ رات کو ولیمہ تھا،